کبھی کبھی زبان کی ذرا سی پھسلن انسان کو ایسے انجام تک پہنچا دیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے قیدی کی ہے جس نے سچ بول کر خود اپنے لیے مصیبت کے دروازے کھول دیے۔ تو آئیے اس سچ کے بارے میں جانتے ہیں جس نے جرمنی کی ایک خوفناک جیل میں ایک قیدی کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جرمنی کی ایک پرانی جیل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پتھر بھی سرد ہوتے ہیں اور دل بھی۔ کہتے ہیں کہ جو قیدی ایک بار اس جیل میں داخل ہو جائے وہ یا تو ٹوٹ کر نکلتا ہے یا کبھی لوٹ کر ہی نہیں آتا۔ اسی جیل کے بارے میں قیدیوں میں ایک سرگوشی عام تھی۔ یہ جگہ صرف جسم کو قید نہیں کرتی، انسان کی روح بھی نگل لیتی ہے۔ مگر ایک بات سب کو حیران کر دیتی تھی۔ اس خوفناک جیل میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جسے نگران عجیب حد تک احترام دیتے تھے۔ اس کا نام تھا شمس الدین۔ دیگر قیدی روز مار کھاتے، خاموش رہتے، چیختے، سسکتے، مگر شمس الدین، اسے نہ مارا جاتا تھا نہ اس پر آواز بلند کی جاتی، بلکہ کئی بار نگران اسے دیکھ کر سر ہلاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ سلوک دوسرے قیدیوں کے دلوں میں شک، حسد اور غصے کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ کچھ سرگوشیاں یوں چلنے لگی، یہ کوئی مخبر ہے یا جیل والوں کا ایجنٹ ہوگا، ہمارے راز باہر پہنچاتا ہے، کبھی تو اس کی اتنی عزت ہے، اور جیل میں شخص سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں۔ شمس الدین بارہا سمجھاتا، میں تمہاری طرح ایک قیدی ہوں، خدا کی قسم میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، مگر کون سنتا؟ جیل میں قسمیں نہیں کردار دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا کردار سب کو مشکوک لگ رہا تھا۔ آخرکار ایک دن قیدیوں نے شمس الدین کو گھیر لیا۔ اگر تو جاسوس نہیں تو بتا، آخر نگران تیرے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ شمس الدین نے گہری سانس لی۔ اسے پتا تھا اب سچ نہ بتایا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ شمس الدین نے سب کو اکٹھا کیا اور پوچھا، تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوط میں کیا لکھتے ہیں؟ ایک قیدی بولا، ہم اپنے دکھ، اپنی نفرت، نگرانوں کے ظلم، سب کچھ لکھتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیسے ستایا جاتا ہے۔ شمس الدین مسکرانے لگا، بس یہی فرق ہے، میں اپنے خطوط کی آخری سطر میں ہر ہفتے نگرانوں کے حسن سلوک کی تعریف لکھتا ہوں، کبھی ان کا نام، کبھی ان کی کوئی اچھی بات۔ یہ سن کر پورا گروہ چونک اٹھا، اوئے اس کا ہمارے ساتھ نرمی سے کیا تعلق ہے، جبکہ ان کے ظلم سے ہم سب واقف ہیں۔ شمس الدین نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولا، تم عقل کے بادشاہ ہو، ہمارے خطوط جیل سے باہر جانے سے پہلے نگران پڑھتے ہیں، وہ ہر حرف سے واقف ہیں۔ تم روز ان پر لعنت بھیجتے ہو اور میں روز انہیں عزت دیتا ہوں، تو فرق تو پڑے گا نا۔ قیدیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے وہ بھی اپنے خطوط میں نگرانوں کی تعریف کریں۔ اگلی صبح سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پچھلے ہفتے نگرانوں کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ اس دفعہ سخت ہو گیا۔ گالیاں، دھکے، سزا، اور شمس الدین بھی اس بار ان کے وار سے بچ نہ سکا۔ وہ حیران، پریشان اور مشتعل قیدیوں کو دوپہر میں اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، سچ سچ بتاؤ، تم نے اپنے خطوط میں کیا لکھا تھا؟ قیدیوں نے شرمندگی سے کہا، ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمس الدین نے ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکہ دیں اور ان کا اعتماد اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ہفتہ وار خطوط میں ان کی جھوٹی تعریف کریں۔ شمس الدین کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ احم، اس نے چیخ کر کہا، میں تو تعریف کرتا تھا، چغلی نہیں۔ تم نے تو اپنی زبان سے میرا نام، میری نیت، میرا راز سب ظاہر کیا۔ سبق: کبھی کبھی زبان کی پھسلن انسان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سچ ہر جگہ نہیں بتایا جاتا، اور ہر دانش ہر کان کے لیے نہیں ہوتی۔